کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ دریا کو قید کرنے کا انجام کیا نکلتا ہے؟ کیا ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ جب پانی کے قدیم راستے بدل جائیں تو فطرت اپنی بغاوت کس طرح کرتی ہے؟ کیا ہمیں یاد ہے کہ ہر بڑے سیلاب کے بعد ہم نے وعدے تو کیے، منصوبے بھی بنائے، مگر کیا ان وعدوں پر عمل ہوا؟ کیا یہ سوال ہمیں نہیں ستاتا کہ دریائے راوی جس کی گزرگاہیں صدیوں پرانی تھیں، جب ان پر کنکریٹ کے بند باندھے گئے اور جب زمین کے نیچے بہنے والے راستوں کو روک دیا گیا تو کیا وہ خاموش رہ سکتا تھا؟ کیا ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ پانی کو روکا نہیں جا سکتا، اس کا راستہ بدلا جا سکتا ہے لیکن اس کی فطرت کو شکست نہیں دی جا سکتی؟ کیا ہم نے یہ سوچا کہ زمین کا کھسک جانا، بستیاں بہہ جانا، کھیت برباد ہونا محض قدرتی آفت نہیں بلکہ ہماری اپنی غفلت کا نتیجہ ہے؟ کیا ہم نے ماضی کے سیلابوں سے سیکھا ہے کہ ہر بار کی تباہی کے بعد صرف تسلیاں دے کر بات ختم کر دی ہے؟ کیا ہم نے کبھی سنجیدگی سے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اگر بروقت حفاظتی بند، درست نکاسی کے راستے اور مضبوط حکمت عملی اختیار کر لی جاتی تو آج یہ منظر نہ دیکھنا پڑتا؟ کیا یہ سچ نہیں کہ ہم نے دریا کو سمجھنے کی بجائے اسے قابو کرنے کی کوشش کی اور یہی کوشش ہماری سب سے بڑی غلطی بن گئی؟ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، تہذیبوں کی داستان ہمیشہ دریاؤں کے گرد گھومتی رہی۔ بڑے شہر ہمیشہ ان موجوں کے پہلو میں پروان چڑھتے رہے ہیں جو زمین کو زرخیز اور انسان کو آسودگی عطا کرتی تھی۔ یہ دریا ہی تھے جو چہروں کو اور شہروں کو پہچان بخشتے تھے، ان کی زندگی میں سانس بھرتے، اور جب یہ رخ موڑتے تو آبادیاں بھی ان کے ساتھ بہہ جاتی۔ بغداد دجلہ کے ساتھ آباد ہوا، قاہرہ نیل کے سائے میں، لندن ٹیمز کے کنارے، اور پاریس دریا سین کے پہلو میں پروان چڑھا۔ اسی طرح ہزاروں برس سے لاہور بھی اپنی کہانی دریائے راوی کے ساتھ بنتا آیا ہے۔ راوی اور لاہور کا رشتہ ایسا تھا جیسے روح اور بدن کا، ایک کی شان دوسرے کے بغیر مکمل نہیں تھی۔ ہڑپا کی پوری زندگی اسی دریا سے بندھی تھی۔ کھیت لہلہاتے تھے، مچھلیاں جالوں میں آتی تھیں، عورتیں گھڑوں میں پانی بھرتی تھیں اور بچے کنارے کھیلتے تھے، مگر جب راوی نے راستہ بدلا تو ہڑپا کی خوشحالی بھی بہہ گئی۔ لوگ بیلوں کے جھرمٹ، مٹی کے برتن اور خواب ساتھ لے کر دوسری ندیوں کی تلاش میں نکل گئے۔ آثار باقی رہ گئے مگر بستی کا شور خاموش ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، صدیوں تک ان کھنڈرات کو لوٹا گیا، اینٹیں تک نوچ ڈالی گئیں اور ریل کی پٹریوں میں جڑ دی گئیں، مگر دریائے راوی بہتا رہا۔ ہڑپا کی یادیں مٹ گئیں مگر اس کے کنارے نئی بستیاں بس گئیں۔ وسطی ایشیا کے گھڑ سوار آئے تو زرخیز زمین اور نرم ہوا نے انہیں روک لیا۔ یہی زمین بعد میں گنگا اور جمنا کی تہذیب کا سنگ بنیاد بنی۔ آریاؤں نے یہاں بستیاں ڈالیں۔ سب سے بڑی بستی لاہور تھی جسے دریا نے جنم دیا۔ راوی کے بغیر لاہور کا تصور ادھورا ہے۔ آریا اس دریا کو مقدس مانتے تھے۔ وید میں اسے تیز بہتی ندی کہا گیا اور مہابھارت میں ایراوتی یعنی پانی سے بھرپور دریا، یہی نام بدلتے ہوئے آخرکار راوی بنا۔ سکندر نے اسے یونانی زبان میں ہائیڈروس کہا، مگر لاہور والوں کی زبان پر ہمیشہ راوی ہی رہا ہے۔ یہ دریا لاہور کے لیے صرف پانی نہیں تھا بلکہ تحفظ بھی تھا۔ جنگلات کی کثرت حملہ آوروں کے لیے رکاوٹ بن جاتی تھی، مویشیوں کو چارہ ملتا تھا، لکڑیاں گھروں کی بنیادیں بنتی تھیں اور کشتیاں یہاں سے تجارت کے سفر پہ نکلتی تھیں۔ کبھی بڑے بڑے جہاز اس کی موجوں پر بہتے تھے۔ ہندوستان کی تجارت کا بنیادی سہارا یہی تھا، لیکن وقت کے دھارے بدلتے رہے۔ دریا کی روانی کے ساتھ ساتھ تاریخ بھی پلٹتی رہی۔ مغل جب ہندوستان آئے تو راوی کے کنارے انہوں نے بھی اپنا ٹھکانہ بنایا۔ جلال الدین اکبر نے مشرقی کنارے پر قلعہ تعمیر کروایا جو آج شاہی قلعہ کہلاتا ہے۔ شہر کی دیواریں اسی بہاؤ کے مطابق بنی تاکہ لاہور کو بچایا جا سکے۔ اس وقت لاہور تین اطراف سے راوی کے پانی میں لپٹا ہوا تھا۔ مشرقی دروازہ شیروالا گیٹ براہ راست دریا کی طرف کھلتا تھا۔ قلعے کی بیرونی دیوار کے ساتھ بہتا ہوا پانی داتا دربار اور موری گیٹ کے قریب سے گزرتا اور پھر ایک خم کھا کے اردو بازار، ضلع کچہری اور سانڈھا کی سمت نکل جاتا تھا، جسے ساندھا کہا جاتا ہے اب موجودہ دور میں۔ یوں شہر کو ہر طرف سے قدرتی حصار حاصل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لاہور کی شناخت اور اس کی شان دریائے راوی کے ساتھ جڑی رہی۔ ہڑپا کے کھنڈرات گواہی دیتے ہیں کہ تہذیبیں دریا کے دم سے زندہ رہتی ہیں۔ جب پانی رخ موڑتا ہے تو شہر بھی ڈوب جاتے ہیں، مگر لاہور اب تک سانس لے رہا ہے کیونکہ اس کی رگوں میں راوی کی پرانی کہانی بہتی ہے، وہ کہانی جو تہذیبوں کو جنم دیتی ہے اور پھر ان کے مٹنے کا نوحہ بھی پڑتی ہے۔
لاہور اور دریائے راوی کا رشتہ صدیوں پر محیط ہے. یہ صرف ایک دریا اور ایک شہر کا تعلق نہیں بلکہ ایک ایسی کہانی ہے جو وقت کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی. حقیقت یہ ہے کہ جب لاہور کا وجود بھی نہیں تھا تب ہڑپا کی دھرتی کو سانس اسی دریا نے دی تھی. ہڑپا کی خوشبو، اس کے کھیت، اس کی گلیاں، اس کی رونقیں سب دریائے راوی کے کرم سے تھیں. مگر آج ہڑپا کی تہذیب مٹ چکی ہے، لوگ غائب ہیں، زبان وقت کے دھندلکوں میں کھو چکی ہے. لیکن یہ سچ باقی ہے کہ وہ عظیم شہر اسی دریا کی دین تھا. یہ راز ہمیشہ پوشیدہ رہا ہے کہ ہڑپا کے لوگ راوی کو کس نام سے پکارتے تھے. ان کی بولی مٹ گئی، ان کی یادیں وقت نے نگل لیں، مگر دریا بہتا رہا. صدیوں تک ہڑپا راوی کی موجوں سے جیتا رہا. پھر آہستہ آہستہ اس کا سہارا ڈھیلا پڑنے لگا. دریا نے شاید راستہ بدل لیا اور ہڑپا اپنے مخلص ساتھی سے محروم ہو گیا. جیسے جیسے دریا کا بہاؤ بنتا گیا، ہڑپا کی کھیتی ویران ہونے لگی، خوشحالی بکھر گئی اور بہاؤ ہٹنا بھی اس کی ایک وجہ بنی. جب بہاؤ ہٹا کسان ہجرت کر گئے، عورتیں گھڑے سنبھال کر کسی اور پانی کی تلاش میں نکل گئی، مچھلیاں پکڑنے والے اپنی کشتیوں سمیت روانہ ہو گئے، بچے بھی اپنی ہنسی اور کھیل کسی اور دھرتی پہ لے گئے. جب انسان ہٹ گئے تو ہڑپا کی بستی مر گئی. کھنڈرات بچے، کچھ دھندلے آثار بچے جو وقت کے غبار میں پہچاننے مشکل ہو گئے. یہ قدرت کا فیصلہ تھا، کیونکہ جب دریا راستہ بدلتا ہے تو کوئی عدالت، کوئی بادشاہ، کوئی حکم اسے روک نہیں سکتا. تاریخ ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ تہذیبیں دریاؤں کے سنگ زندہ رہتی ہیں. یہی پانی شہروں کی پہچان بنتا ہے. شہر اور دریا ساتھ جیتے ہیں اور ساتھ ہی مرتے ہیں. جیسے سندھ کے کنارے حیدرآباد، دجلہ کے ساتھ بغداد، نیل کے سائے میں قاہرہ، ٹیمز کے ساتھ لندن، سین کے کنارے پارس اور گنگا جمنا کے سنگم پر بنارس پروان چڑھے تھے، اسی طرح ہزاروں برس سے لاہور بھی ایک سمندر کی مانند دریائے راوی کے پہلو میں آباد ہے. راوی لاہور کی شان ہے اور لاہور راوی کی. یہ رشتہ وقت کے ہر طوفان اور ہر زوال کے باوجود قائم ہے. جب پانی کی روانی تھم جائے تو زمین کی زرخیزی بھی ختم ہو جاتی. دریا نہ ہو تو کھیت کہاں لہلہاتے ہیں، جانور کہاں چرنے جاتے ہیں، مچھلیاں کہاں سے جال میں آتی. یہی ہڑپا کے ساتھ ہوا تھا. لوگ ایک ایک کر کے نکل گئے، بستی خالی ہوئی. ہڑپا والے نئی ندیاں ڈھونڈنے نکلے مگر پیچھے بس چند مدھم نشان چھوڑ گئے، ایسا کہ جنہیں پہچاننا بھی مشکل ہو. قدرت کے فیصلے انسان کے اختیار سے باہر ہیں. جب دریا اپنا رخ بدل لے تو نہ کوئی عدالت اور نہ کوئی طاقت اسے روک سکتی ہے. یہی سچ ہمیشہ سے رہا ہے کہ تہذیبوں کے بڑے شہر دریاؤں کے پہلو میں بسے ہیں. پانی ان کی پہچان تھا، ان کا سہارا تھا، ان کا رازق تھا. شہر اور دریا ایک ساتھ جیتے اور ایک ساتھ مرتے تھے. اور اسی طریقے سے سندھ کے کنارے حیدرآباد کھڑا ہوا، دجلہ کے ساتھ بغداد کی رونق جمی. بار بار اس کا احاطہ اور تذکرہ اس لیے ہے کہ یاد پڑتا رہے کہ ابھی بھی وہ شہر آباد ہیں جنہوں نے دریا کو نہیں چھیڑا. نیل کے پہلو میں قاہرہ سانس لیتا رہا ہے. جہاں تک گنگا جمنا کی بات ہے، بنارس ابھی بھی موجود ہے. انہی کہانیوں کی طرح ہزاروں برس سے لاہور دریائے راوی کے ساتھ آباد ہے. جب لاہور کا نام و نشان بھی نہیں تھا تب بھی راوی یہاں پہ تھا. اس سے بہت پہلے ہڑپا کے لوگوں کی زندگیوں کے لیے بھی موجود تھا. ان کی تہذیبیں مٹ گئی ہیں. اس عظیم شہر کی بنیاد راوی کے پانی نے رکھی ہے. اس دریا کی موجودگی سے یا اس کی موجوں سے کون کون آسودہ ہوا ہے. کب دریا نے رخ موڑا ہے، کب کسی کو تنہا چھوڑا ہے. دریا بدلتا کیا ہے، کھیت سوکھ جاتے ہیں، خوشحالی ختم ہوتی ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب پانی نہ ہو تو زندگی نہیں رہتی. ہڑپا سمٹ گیا تھا تو تاریخ میں محض دھندلے آثار بن کے رہ چکا تھا. قدرت کی یہی مداخلت سب سے سخت ہے. دریا راستہ بدل لے تو نہ کوئی دیوار نہ کوئی عدالت روکتی ہے. یہ اٹل قانون ہے اور یہی وہ سبق ہے جو بار بار ہم نے سیکھا ہے. دریائے راوی کی بے حسی اور ہماری اجتماعی خواب غفلت کا ذکر اگر یہیں ختم کر دیا جائے تو شاید کہانی ادھوری رہ جائے. کیونکہ اصل دکھ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے دریا کا راستہ روکا ہے. اصل دکھ یہ ہے کہ اس کے سینے پہ کنکریٹ کے بوجھ ڈالیں اور پھر ہر بارش کے طوفان پہ حیران ہم رہ گئے. اصل دکھ یہ ہے کہ ہم نے اس دریا کے ساتھ جڑی پوری تہذیب، پوری تاریخ اور ایک پورا طرز زندگی بھی مٹا ڈالا. راوی صرف پانی کی ایک دھار نہیں تھی، لاہور کی سانس تھی. اس کے کناروں پر بستیاں آباد تھیں، زمینداروں کے کھیت لہلہاتے تھے، بچوں کے کھیلنے کی صدائیں گونجتی تھیں، صوفی بزرگوں کی محافل سجتی تھیں
اور یہ سب کچھ محض چند دہائیوں میں ہمارے ہاتھوں برباد ہوا۔ ہم نے کبھی یہ سوچنے کی زحمت نہیں کی کہ جب ایک دریا سوکھتا ہے تو صرف زمین نہیں سوکھتی، دل بنجر ہوتے ہیں، درخت کم ہوتے ہیں، ہوا میں زہر بڑھتا ہے، پرندے ہجرت کرتے ہیں، فضائیں سونی ہوتی ہیں، زمین کھوکھلی ہوتی ہے اور بارش کی بوند بھی زخم بن جاتی ہے۔ یہی زخم طوفانی بارش کے ساتھ ناسور بن کے ہمارے شہروں کو پھر ڈبوتے ہیں، مگر ہم ہر سال یہی کہتے ہیں کہ یہ تو قدرت کا قہر ہے، یہ تو بارش زیادہ ہو گئی۔ ہم یہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ اصل قہر ہماری اپنی غفلت ہے، اصل جرم ہمارا خود کو دھوکہ دینا۔ اگر ہم نے وقت پر بند باندھنے کی بجائے پانی کے قدرتی راستے بحال کیے ہوتے، اگر ہم نے دریا کو دشمن نہیں بلکہ ساتھی سمجھا ہوتا، تو شاید آج یہ زمین بربادی کی بجائے خوشحالی کی گواہی دے رہی ہوتی۔ مگر ہم نے تو دریا سے دشمنی کی، ہم نے تو اس کی جگہ ماری، اور اس دشمنی کا انجام یہی نکلا کہ دریا نے اپنی کہانی ہم سے چھین لی۔ اب ہمارے پاس باقی کیا ہے؟ صرف کنکریٹ کی دیواریں، سیلاب کا خوف ہے، اور وہ بے رحم حقیقت کہ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو پانی کے بغیر، چھاؤں کے بغیر، زندگی کے بغیر ایک بے روح شہر دیا، اور جب وہ اپنی روح لے کے آیا تو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ معاملہ کیا ایک دریا کا ہے یا ایک نظریے کا۔ یہ اس ذہنیت کا شاخسانہ ہے جو فطرت کو قابو میں کرنے کے غرور میں مبتلا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ زمین ہماری ملکیت ہے، پانی ہماری مرضی سے بہے گا، آسمان ہماری مرضی سے برسے گا، مگر وقت نے ثابت کیا ہے کہ قدرت اپنی بقا کے لیے اپنا راستہ خود بناتی ہے، اور جب وہ اپنا حق مانگتی ہے تو انسان کی بنائی ہر عمارت ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ سو آج جب ہم راوی کو دیکھتے ہیں تو یہ محض ایک سوکھا ہوا دریا نہیں، بلکہ اب بہنے والا دریا ہے، جو آئینہ ہے جو ہمیں ہمارے جرائم کو دکھا رہا ہے۔ یہ آئینہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر ہم نے ہوش کے ناخن لیے ہوتے تو شاید تمہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ پورا پاکستان اسی طریقے سے اپنی زمینوں، اپنے دریاؤں اور اپنی سانسوں کو کھونے والا تھا۔ تاریخ ہم سے یہ سوال کر رہی ہے کہ تم نے دریا کو کیوں مارا، تم نے پانی کو کیوں زہر دیا، تم نے اپنی زمین کو کیوں دشمن بنایا، اور اس سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ راوی دریا کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا وہ ہماری بدترین غفلت کی علامت ہے۔ اس کے قدرتی بہاؤ میں رکاوٹیں ڈال کے، جگہ جگہ تجاوزات قائم کر کے، بے ہنگم بستیاں بنا کے ہم نے خود اپنی زمین کو خطرے میں ڈالا۔ دریا کا راستہ تنگ ہوا تو وہ شہر کی طرف لپکا، اور جب وہ اپنی پوری قوت سے پلٹا تو بستیاں ڈوبیں، کھیت اجڑے اور سینکڑوں زندگیاں خطرے میں آئیں۔ یہ محض ایک آفت نہیں تھی، بلکہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی پیدا کردہ مصیبت ہے۔ اب بھی اگر ہم نے یہ روش نہ بدلی، اگر دریاؤں کے راستوں کو ان کا حق واپس نہ کیا، اگر قدرتی بہاؤ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ جاری رہی، تو آنے والے وقت میں نقصانات کہیں زیادہ ہوں گے۔ سوچ لیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔